یارو کتنا سناٹا ہے میرے شہر کی گلیوں میں، موت نے کس کس کو چاٹا ہے میرے شہر کی گلیوں میں۔ کوئی سیاست میں مرتا ہے کسی کو فرقے پر گولی، پھر معصوم کا سر کاٹا ہے میرے شہر کی گلیوں میں۔ ملا ہو یا سیاسی پنڈت سب اس جرم میں شامل ہیں، ٹکڑوں میں ہم کو بانٹا ہے میرے شہر کی گلیوں نے۔ روز کوئی اندیکھی گولی ماں کے لال سلا جاتی ہے، کاروبار میں پھر گھاٹا ہے میرے شہر کی گلیوں میں۔ ہتھیار عام اور خون ہے سستا، باقی سب کچھ مہنگا ہے، وقت کا حاکم سستا ہے میرے شہر کی گلیوں میں۔ اب بھی وقت ہے فکر کرو تم، ورنہ سب کچھ مٹ جائے گا، بجلی ہے اور نہ آٹا ہے میرے شہر کی گلیوں میں۔ ظلم کا کوئی ہاتھ روکے پھر سے امن کے دیپ جلیں، ظلم کا کوئی ہاتھ روکے پھر سے امن کے دیپ جلیں، دل سے یہ چاہتا میرے شہر کی گلیوں میں۔ کالر کو شامل کریں گے؟ جی بالکل۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد یعقوب صاحب۔ بیٹا میں محمد کو بول رہا ہوں۔ جناب جی آپ کو شامل کہتے ہیں۔ جناب آپ کو اور علی مسیح صاحب کو مادھو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور اپنے مسلمان جو پاکستان میں سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور بات کرنی نہیں آتی۔ یہ جو سیاستدان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عقل کے اندھے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں پاکستان اپنی عوام کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی عوام کو سہولت نہیں دے سکتا اس کو سیاست باہر نکل جانا چاہیے۔ ان کو بات کرنی آتی ہے، اگر ان کو بات کرنی آتی ہوتی تو یہ اس طرح پارلیمنٹ میں کا باتیں نہ کرتے۔ جو پوری دنیا کی باتیں سن رہی ہے یہ عقل کے اندھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دائب کلمہ پڑھ کے ان کو عقل نہیں آئی۔ ان کو عقل سیکھنے کے لیے ہمارے حضرات شیعہ مولوی کے پاس آنا چاہیے جو عقل کی باتیں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ بات کی باتیں بتاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ بات کی باتیں نہیں ہیں وہ عقل مند آدمی نہیں ہو سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں ان لوگوں نے سنی ہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش کہ ہم لوگ نبی کی بات سمجھ کر قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ جاتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا کہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عقل کے اندھے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور جناب کا شکریہ، جناب کا تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جناب جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہم نے جو ٹاپک آج کا رکھا ہے کہ مجبور سیاستدان، بیسیکلی یہ نفس کے ہاتھوں مجبور سیاستدان، نفس کے ہاتھوں مجبور، صحیح کیونکہ ان کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ خدا نے ان کو ایٹمی قوت سے نوازا۔ کون سی نیچرل ایسی ریسورسز ہیں کہ پاکستان میں مہیا نہیں ہیں، چاہے قدرتی ہوں، مطلب وہی نیچرل ریسورسز ہوں یا اور تمام چیزیں ہوں جو پاکستان نہ آتی ہوں یا پاکستان سے زمین سے نکلتی نہ ہوں۔ آئل وہاں بے تحاشا، ٹھیک ہے، کوئلہ آپ کا وہاں جس طرح کی زمین ایگریکلچرل، بالکل معدنیات پوری وہاں سب کچھ، مگر بدقسمتی اور یہ کہ پورا معاشرہ ایسا اور اس کے اوپر حکمران ایسے کہ جب وہ کئی کروڑ ریال لے کر جیب میں ڈالیں گے اور چاہیں گے کہ اپنی مرضی پہ فوج کو بھیج دیں اور اپنی حدیبیہ ملز بچا لیں۔ اب باقاعدہ مطلب بلیک میل یہ کیا، آپ نے کل اسمبلی کا حل دیکھا نا، جو ہمارے کالرز بھی بات کر رہے ہیں کہ مطلب وہ کیا فلور آف دا اسمبلی کے بات کرنے کی لائق گفتگو تھی؟ کیا وہ لینگویج اس طرح کی تھی کہ فلور آف دا اسمبلی پہ کوئی پڑھی لکھی قوم ایسے گفتگو کرے؟ اسی وہ بات جاری رکھیں گے۔ جی ایک اور کالر کو لیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی کون صاحب؟ مصیر بھائی آپ کو بھی سلام ہو۔ نقوی صاحب وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ کمال کی باتیں کر دی ہیں آپ نے آج تو۔ آپ نے تو ان کے اندرون خانہ کی ہر چیز بتا کے سب کھول کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت اور توفیق دے، بولنے کی ہدایت کا یہی شیوا رہا ہے اور یہی رہے گا، کیونکہ اس پہ سایہ محمد آل محمد کا اور آخر الزمان کا ہے، تو پھر ڈر اور خوف کس چیز کا؟ موسی بھائی میں ایک بات آپ سے کہوں گا، آپ نے بات کی تھی یہ سعودیہ کے متعلق،
ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کی زبان کیا کہتی ہے اور عمل کیا کہتا ہے, ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے. اب آپ دیکھیں گے عمل میں تو وہ کہتے ہیں یہ حرمین شریفین بھی ہیں اور خانہ کعبہ اور مدینے کی حفاظت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس بات کو کہ مزہ بنی ہاشم کو گرا کے لیٹرینیں بنائی انہوں نے, جی ہاں, جنت البقیع کو میں بیوی پاک کے روزے کو گرا کے انہوں نے شاہ رائے ابن زیاد بنائی. بالکل بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ بالکل بالکل بنائی ہے, صحیح ہے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ آگے بڑھے تو دوسرے مزارات گرا کے یہ وہاں پہ اس کی بجائے وہ وہاں پہ کوئی اور چیز بناتے ہیں, لائبریریاں بن رہی ہیں. یزید بنایا, جی ہاں بالکل بنایا کہ نہیں بنایا؟ بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو ان چیزوں میں اپنی یزیدیت کو سامنے لے کے آتے ہیں اور اپنی عملی طور پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو کس طریقے سے رائج کرنا چاہتے ہیں, جس میں یزید ان کا امام بھی ہے اور ان کا خلیفہ بھی ہے اور ان کا بڑا بھی ہے, اور یہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. صحیح. اب ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم حرمین شریفین کو خادمین حرمین شریفین بھی کہیں اور کہیں کہ اپنے مکہ اور مدینہ کے باہر سے خطرہ ہے, یمنیوں سے خطرہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں یمنیوں سے خطرہ نہیں, انہیں مکہ اور مدینہ کو ان سے خطرہ ہے, انہی سے خطرہ ہے, کیونکہ آخری بس وہی رہ گیا, کیونکہ آخری وہی رہ گیا ہے, بس باقی سب ختم کر چکے. نہیں, میرا مقصد یہی کہنے کا کہ آپ نے عملاً تو دیکھ لیا نا. بالکل. کہ وہاں پہ جو شعار اسلام ہے ان کو مٹا کے ان کو ختم کر کے وہاں پہ یزیدیت کو ترویج دی جا رہی ہے, یزیدیت کو ترقی دی جا رہی ہے. تو پھر یہ ثابت کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مکہ اور مدینہ بچ جائے گا ان سے؟ باہر کا مسلمان تو ایسا مسلمان ہے کہ جو ترستا ہے ساری زندگی بیٹھ کے کہ یا اللہ مجھے موقع دے, میں کعبے کو آنکھوں سے دیکھوں, ہاتھوں سے چھوؤں, میں مدینے جاؤں, میں وہاں پہ بیٹھ کے روزہ رسول کے سامنے دعا مانگوں. باہر کا مسلمان تو ترستا ہے. تو کیا یمنی مسلمان نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسلام کو مانتے ہیں, اسلام کو جانتے ہیں, اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو جب وہاں کے مسلمان مکے آ کے اسلام کرنا چاہتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, فرض ادا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ برے ہو گئے. اور یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان اسمان چیزوں کو ختم کر کے یزیدیت کو ہر طرف لے کے آ رہے ہیں, کیا یہ اچھے ہو جائیں گے؟ یہ اچھے ہیں. ان کی ذہنیت کو دیکھو, ان کے عمل کو دیکھو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے اندر کیا کیا تفرقہ ڈال کے اسلام کو کس طریقے سے پھاڑ کے رکھ رہے ہیں. باقی رہی پاکستان کی بات, تو مصیب بھائی میں پاکستان کی بات اس طرح کروں گا. ایک بات مجھے یاد آ گئی, اگر موقع دے تو میں بات کر دیتا ہوں 1 منٹ کا. بالکل بالکل بالکل. کہ ایک کوا تھا تو اس نے شور بڑا ڈالا ہوا تھا کہ مجھے بیڈ سمیل آ رہی ہے, مجھے بری بو آ رہی ہے, تو شور ڈالا ہوا تھا. تو بلبل نے کہا آؤ میں تیری یہ جو تکلیف ہے یہ دور کروں. اسے باغ میں لے گئی, اس نے گلاب کا پھول سنگایا, تو اس نے کہا کہ یہ نہیں مجھے بو آ رہی ہے. اس نے دوسرے موتی کا یہ سب پھول سنگائے, اس نے کہا نہیں مجھے بو آ رہی ہے. اس نے کہا کوا میاں جی ذرا چونچ تو کھولو. جب کوا میاں نے چونچ کھولی تو اس کے منہ کے اندر اپنے گندگی پھنسی ہوئی تھی, جو کسی گندی جگہ پہ اس نے چونچ ماری, اس کی وجہ سے گندگی اس کے اپنے منہ میں تھی. اس نے کہا کوا میاں جی جا کے اپنی چونچ صاف کرو, چونچ صاف کرو گے تو تمہاری بدبو دور ہو جائے گی. یہ ہمارے جو وزیر دفاع نے کل جو اسمبلی میں تقریر کیا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدبو ان کے اپنے اندر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن چین ہو. اگر آ گیا عمران خان تو انہیں چاہیے تھا کہ چلو پاکستان میں امن چین ہو. اب تک تو یہی حکومت ہوتی رہی ہے نا کہ پاکستان کو بہت اکنامیکل لاس ہوا ہے جی, دھرنےوں کی یہ ہوا وہ ہوا. تو جب وہ آ گیا ہے تو آپ کے دھرنے ختم ہو گئے, آپ کا لاس ختم ہو رہے ہیں, تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا, وہی بدبو شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ خود نہیں چاہتے کہ کوئی آ کے پاکستان میں امن چین ہو سکے. یہ ان کی اپنی ایک سازش بھی ہے پاکستان کے خلاف. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم فوج بھیجیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, موسوی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی فوج عربی نہیں ہے. ہم نے فلسطین میں بھیج کے زیادہ دور میں کیا حاصل کیا؟ ہم نے آج تک وہ ہمارے دشمن اور آج تک مسلمان ہو کے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. زیادہ نے جو وہاں جا کے کرتوتیں کی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح فلسطینیوں کو مارا, وہاں پہ ٹینک کس طرح چڑھا دیے فلسطینیوں پہ. اور اس کے بعد افغانستان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے افغانستان میں چھلانگیں لگا لگا کے اپنے 3,000 نوجوان بچے کنٹینروں میں مروا دیے ہیں, کنٹینروں میں مروا دیے ہیں. ہم نے وہاں جہاد کے لیے بھیجتے رہے ہیں, ہم جہاد کریں گے جی وہاں جا کے.
اور ہمارے انہوں نے کنٹینروں میں مار دیے اور مارنے والے بھی اپنے ہی ہیں جو لوگ نقوی صاحب. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بندے اپنے لوگ اپنی فوج اس طریقے سے کرائے پہ دے کے اور جہاد کبھی یہ جہاد اچھا جہاد کیا ہے کہ کبھی یہ نکاح جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کی بچیوں کے حصے گنوا دیتے ہیں اور اس کے بعد جہاد کا فتویٰ پھر ان کا واپس بھی آ جاتا ہے. تو جن کی حصے چلی گئی ہے وہ کن کے کھاتے میں جائے گی؟ یہ اندھے ہو چکے ہیں اپنی پاور میں. اور جاریت اسی کا نام ہے. سعودی عرب اب جارے ہے, اس نے جاریت کی ہے, مظلوم عوام 600 آدمی مار دیا ہے. یہ جاریت ہے اور جاریت کا ساتھ دینے والا خود بھی جارے ہوگا اور جارے دینا ہوگا جو وہ حساب کتاب یہاں بھی دے گا اور آگے بھی دے گا. تھینک یو, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ نقوی صاحب. تمام میڈیا کے آنے کے بڑے فوائد بھی ہیں کہ جتنا پروپیگنڈا 1400 سال سے کیا تھا بالکل وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ تو کیمروں سے, دوسرے مختلف ذرائع سے, کہ نام لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا, حجاز پہ قبضہ کیا, حجاز کا نام چینج کیا, پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کے حاکم بن بیٹھے, ان کو پیسے دیتے ہیں, خریدتے ہیں, ان کے سیاستدانوں کو, ان کے نفس کے ہاتھ مجبور لوگوں کو, کیونکہ وہ پیسہ لگا کے الیکشن میں آتے ہیں تو وہ پیسہ نکالنا بھی پھر ضروری سمجھتے ہیں, پھر یہ وہاں سے ڈور ہلاتے ہیں, پھر مجبور کرتے ہیں, پھر اپنی مرضی کا اسلام نفرت والا, جہاں سے محبت و اخوت کا درس ختم کر کے صرف گولی اور بم دھماکے کا اسلام بیچتے ہیں. تو آخر کب تک چلے گا, کب تک اس کو کھینچ پائیں گے؟ کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالآخر ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں. غلط ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ظلم کی اندھیری رات ہے وہ اختتام پر ہے. ظلم کی اندھیری رات کے لیے فجر طلوع ہونے والی ہے. لوگوں کو اٹھنا بہت ضروری ہے. ابھی اس حد تک نہیں اٹھ پائے. ابھی اٹھیں گے, جتنا ظلم کریں گے اتنے اٹھیں گے, کیونکہ فجر قریب ہے. بالکل طلوع فجر قریب ہے انشاءاللہ. کیونکہ ظلمت کی رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو, بالآخر صبح سے ہمکنار ہونا ہوتا ہے, اور صبح ضرور ہوتی ہے, روشنی پھوٹتی ہے. تو روشنی جیسے میں نے پہلے بھی ایک جگہ اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ جو انتقال اقتدار ہوتا ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مطلب کہ جو ظالم ہے, ظالم سے مظلوم کی طرف, بالکل, یعنی جو مستکبرین ہیں, طاقتور ہیں, ان سے جو ہے وہ اقتدار جائے کن کی طرف؟ جو مستضعفین ہیں, کمزور ہیں, زمین پر کمزور کر دی گئے. خدا جب ان کو دوام بخشتا ہے, ان کی قوت کو یکجا کرتا ہے اور ان کو مختلف جگہوں سے ابھارتا ہے, تو یہ ظالم پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں, کھاتے میں نہیں لا رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ کیا, ان کو تو ہم رونڈ ڈالیں گے, ابھی ایئر اسٹرائک کریں گے, تباہ کر دیں گے, کارپیٹ بمباری کر دیں گے. تو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے ان کے کوئی اہداف پورے ہی نہیں ہو رہے. جتنوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں وہ اپنی قوموں میں خود رسوا, جتنی جگہوں پہ یہ گئے ہیں فوج بھیج دو, وہ تمام سیاستدان اپنی قوموں میں رسوا. پاکستانی اپنا پورا میڈیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دیا. لے کر آئے, ہر ایک کو سامنے رکھا اور بات کریے. انہیں پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا لو. مطلب اپنے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, آپ کیسے فوجی بھیجیں گے؟ اور سب کو پتا ہے آپ اپنی حدیبیہ ملز بچا رہے ہیں, اپنی رشتہ داریاں بچا رہے ہیں, اور بھاگ کے جدے اب جانے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ واپس ان کو پناہ دیں, ورنہ وہ بھی نہیں دیں گے. اور جتنا پاکستان کا پیسہ لوٹ کر لگایا تھا وہ سب شیخوں کا ہو جائے گا. تو وہ اس پر ماتم ہو رہا ہے, اس پہ یہ واویلا ہو رہی ہے کہ ہمیں حرمین شریفین کا دفاع کرنا ہے. حرمین شریفین کو مسئلہ نہیں, یمنی آ بھی گئے تو عمرہ کریں گے, نہ کہ خانہ کعبہ کو تھوڑی وہ کچھ نقصان پہنچائیں گے. مسلمان ہیں, خطرہ تو آپ سے ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں احرام کے اندر, چاقو لیے ہوئے, منہ پہ آپ کے اللہ اللہ ہے, اور آپ نے جو ہے بغل میں چھری رکھی ہے. لیکن ایک بات پوچھنی ہے مجھے علی بھائی کہ آپ دیکھیں کہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں, سب ان کی جو چھپے ہوئے عزائم ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی وہ اب کتنے مجبور ہو چکے ہیں. ان کو اپنے مفاد کی خاطر, اپنا آپ بچانے کے لیے ان کو کیا کیا قربانیاں ملک کی دینی. آرمی تو جائے گی نہیں, لیکن لوگ اتنے نہیں, مطلب اتنے نہیں ان میں وہ جذبہ پیدا ہو رہا جو ہونا چاہیے. کن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, جو مدرسوں میں پیسہ آ رہا ہے نا مفت کا, جو شہریہ مل رہا ہے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. کوئی موچی ہے, کوئی نان بائی تھا, اس ٹائپ کے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے, ان کو کام سے ہٹا دیا,
محنت مزدوری والے لوگ تھے ان کو لگا دیا کہ بھائی 5 ٹائم تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، 3 وقت کھانا ملے گا اور نہا دھو کے آ جاؤ، یہ تمہاری اکوموڈیشن ہے. دنیا بھر سے وزیرستان وغیرہ سے لے آئے. جو لوگ جانتے ہیں کراچی میں وہ جانتے ہیں، ان کے مرکز جانتے ہیں. اس کے سامنے جتنے بنگلے تھے سب خرید کے دہشت گرد چھپایا ہوا ہے، وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہائے ہائے نہیں کر رہا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یہ لندن سے بات کر رہا ہوں. لائیو کالز میں بات ہو سکتی ہے؟ جی جی آپ لائیو ہیں. آپ کا نام؟ میں سبحان بول رہا ہوں بھائی. جناب بسم اللہ. جی میرے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو جو ابھی آپ کرنٹ سیاست دان کی بات کر رہے تھے، کل میرا خیال ہے جو آصف صاحب نے بات کی، اگر اس یہی بات اگر وہ دھیمے لہجے میں کہتا اور ایک جو لا تھا اس حساب سے چلے وہ بات کرتا. ہاں مطلب ایک وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے نا، مطلب طریقہ کار ہوتا ہے. وہ لہجہ تھا بولنے کا، وہ ایک اس طرح کا تھا جیسے کوئی ظالم بندہ کسی سے بات کر رہا ہو. یہ اس کا طریقہ تھا بولنے کا. اور دوسری چیز میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بسم اللہ کیجیے. میرے دوست تھے اور ان کا ایک دوست تھا، کیونکہ یہ سندھ سے گیا تھا اور اس کا کاسٹ تھی شیخ. تو جب وہ کہتے ہیں ہم امیگریشن پہ گئے تو وہ امیگریشن والے ایک دوسرے پہ ہنس رہے تھے اور اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے پاکستان کی طرف، یہ دیکھو یہ شیخ ہے. اور کرتے کرتے انہوں نے اس بیچارے کا پاسپورٹ 2 حصوں میں کر کے پھینک دیا اس کے سامنے کہ یہ شیخ ہے، تو شیخ ہے. تو ان لوگوں نے جس طرح سعودیوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے جب وہاں جاتے ہیں، ایون آپ اس کو تو چھوڑیں، ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری عوام کو بھی وہاں سوچنا چاہیے، پاکستان کو جن کے لیے ہم کہتے ہیں جی بھائی ہیں، ہم ان کے لیے لڑیں گے. کعبہ تو ہماری جان ہے. میرا خیال ہے اگر یہ ایران کے لیے جس طرح کہتے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہوئی تو مجھے خود اس کا یقین ہے کہ ایران سب سے پہلے کھڑا ہوگا وہاں بچانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں غلط کہتے ہیں اس طرح کے، یہ صرف اپنے مفادات میں ہاؤس آف سعود کو بچا رہے ہیں، صرف ہاؤس آف سعود کو. بالکل بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بڑی آپ نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سسٹر، گفتگو میں پبلک کو بات کی، مکمل اویئرنیس ہے اس وقت، تمام لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. لیکن صرف بات کرنے سے صرف وہ لوگ شور مچا رہے ہیں، صرف وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں پل رہے ہیں، صرف وہ لوگ. لیکن ہم گھر چاہے وہ لاکھوں میں ہوں یا ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں دیکھیں، ٹیبل پہ ڈسکس کرنا معمولی بات، مطلب آپ یہ نہ سمجھیں. دیکھیں لوگوں کا جو ہے وہ شعور میں اضافہ ہونا، یہ دیکھیں جو آپ کی مجالس ہیں یا دروس ہیں، درس ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا ہے نا. کہ بیٹھ کے بات کرنا، لوگوں نے سننا، لوگوں نے جو میڈیا دیکھتے ہیں لوگ، جو سچ بات ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے جھوٹ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، پروپیگنڈے کے، کہ جی مطلب لوگوں نے جب مولا علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے تو کیا مولا کیوں گئے تھے، کیا نماز پڑھتے تھے، وہ کیا تھا، یہ پروپیگنڈا ہی تو تھا. کہ لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ سے جنگ ہو رہی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کسی شیعہ کے ماتھے پہ نماز کا نشان تو وہ آپس میں اپنے مولوی سے پوچھتے ہیں یہ نماز کا نشان اس کے کیسے ہے، کیا یہ نماز پڑھتا ہے. اس مائنڈ سیٹ سے جنگ ہو رہی ہے 1400 سال سے. تو اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ سنیں، وہ دیکھیں. بھائی جن کو کافر کہا گیا، کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. کس کو حق پہنچتا ہے کسی کو کافر کہنے کا، اور کیا کس بنیاد پہ کافر کہہ رہا ہے. بات ساری یہ ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ عرصے نہیں چلے گا. جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو بیٹھ کے بات کرنا جانتا ہے وہ بیٹھ کے بات کرے. جو قلم سے لکھنا جانتا ہے وہ قلم سے لکھے. جو دفاع کر سکتا ہے مختلف حوالوں سے دفاع کرے. جو پیسے دے سکتا ہے پیسے دے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور پھر وہی والا جملہ میں دہراؤں گا، حدیث ہے اور اس کو بار بار دہرانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے عالم میں صبح کرے کہ اس کو امور مسلمین سے غافل ہو. آپ سوچیں کہ ایسے عالم میں صبح نہیں کر سکتے آپ کہ آپ جو ہے وہ امور مسلمین سے غافل ہو، وہ دین اسلام سے خارج ہے. بالکل. تو امور مسلمین کیا ہیں؟ کیا یہ ہیں کسی کو کافر کہنا، کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنا کہ جی حوثی شیعہ حوثی باغی لگایا ہوا ہے. کوئی نہ باغی نہ مذہبی جنگ، کچھ نہیں. اپنے رائٹس کے لیے وہاں وہ فریڈم فائٹر ہیں. جب شام میں بغاوت ہو وہ وہاں پر کریں، دنیا بھر سے دہشت گرد بھیجیں تو ان کو مجاہد کہا جائے، ان کو باغی نہیں کہا جائے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے چلے گا؟ میڈیا کا دور ہے، آپ بات کریں گے ہم بھی بات کریں گے. خالی آپ بات نہیں کریں گے، آپ بیٹھ کے دفاع کریں گے ہاؤس آف سعود کا، ان کے ٹکڑوں پر پلنے کا.
ہم بھی دفاع کریں گے حق اور سچائی کا, بیٹھ کے بات کریں گے, ڈٹ کے بات کریں گے آپ کے سامنے. ہم بھی لائف کالز کھول کے رکھتے ہیں, آپ بات کریں, ہمارے فیور میں کریں, ہماری مخالفت میں کریں, ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں, ہم بات کریں گے, ہمارا حق ہے. بلا وجہ مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان, تمام فرقوں کے درمیان. کوئی کیسے کسی کو کافر کہہ سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو؟ بالکل. یہ سیاستدان پیسے لے کے, اپنی تجوریاں بھر کے, اپنے بینک بیلنس بنا کے, اپنے تمام چیزیں اثاثے باہر منتقل کر کے ان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پلیز. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نجمہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی نا. تو میں نے یہ کہنا تھا, یہ جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں پروگرام اس پہ نا لائیو, تو یہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا, بہت مزہ آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ نے بتایا ابھی کہ قادیان یہ جو ہے دوسرے جو لوگ ہیں, تو جب ٹی وی کی آواز پلیز بند کر لو, وہاں سے مت سنیں, آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں پلیز. جی وہ جو اپنا آپ نے بھی کہا جی تمام کلمے والے اور حاجی والے مسلمان ہیں, باقی ہم مانتے ہیں سب مسلم, لیکن جو قادیانی لوگ ہیں یہاں پہ وہ بھی تو کلمہ نماز ادا حج بھی جاتے ہیں, سب کچھ ان کا ہے, تو لیکن ان کو کوئی نہ کافر قرار دی جائے پاکستان میں. یہ مجھے اس کی بات ہے, مہربانی, شکریہ آپ کا. دیکھیں اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہو چکی, اور اس کو آپ ہم دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو آخری نبی مانتے ہیں, ان کے درمیان جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ہم اس پر بات ہو رہی ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا اور ویسا, ایسے تو آپ مطلب بات کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ پوری ڈیبیٹ پہلے ہو چکی ہے, وہ تمام چیزیں ہیں. اور بہرحال کسی کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے. یہ تھوڑی اگر مطلب آپ کے نظریات کسی سے میچ نہیں کرتے تو آپ اس کو فنار کر دیں نا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. جی کون بھائی کہاں سے بات کریں؟ جی کون بھائی اور کہاں سے؟ میرا نام رضوان علی ہے, لندن سے بات کر رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں رضوان صاحب, فرمائیے. الحمدللہ. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آل سعود کے حوالے سے. میں اس وقت ٹی وی پہ لائیو, بالکل لائیو ہو رہا ہے. جی میں آل سعود کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ آل سعود جو ہیں, ان کے والد نام سننے میں کوئی عبد الرحمان ٹائپ نام تھا, عبدالعزیز, جو ان کی میں بڑا سرچ کرتا رہا انٹرنیٹ کے اوپر کہ ان کا فیملی ٹری کہاں سے جا کے ملتا ہے. کیا یہ اس کو ہم سوری تھوڑا بیٹا اچھا, میں یہ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آل سعود کی جو فیملی ہے بیسیکلی آئی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ جو ہے ہم کس طرح یزید سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, یا یہ نجدی تھے؟ تو بتاتا ہوں ایک جملے میں انشاءاللہ, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. جی. ہر ظالم کا شجرہ جا کے شجر خبیثہ سے مل جاتا ہے. بالکل, قرآن نے شجر خبیثہ کا ذکر کیا, شجر خبیثہ سے مل جاتا ہے ہر ظالم کا. بالکل, جو ظلم کر رہا ہے, لوگوں کا خون بہا رہا ہے, اس کا شجرہ شجر خبیثہ ہے, کیونکہ نیک اور پاک طاہر لوگوں کی صفت ہی نہیں ہوتی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب, وعلیکم السلام. آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. پاک آپ بہن کو, آپ بھائی کو, تمام علماء کرام کو اور ہدایت کی پوری ٹیم کو اور بانیان کو پاک پروردگار اتنی ترقی عطا فرمائے کہ اللہ پاک امام زمانہ کے ظہور تک ہمیں ہدایت ٹی وی سے ہی خبر ملے کہ جناب امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے موسی بھائی. دیکھیے گا کہ جب آپ 10 20 یا 25 سال پیچھے چلے جائیں, میں خود اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, تو تب ہمیں صرف شیعہ کا یہی پتا تھا کہ بس محرم کا چاند نظر آیا
اور شیعہ جلوس نکال کے 10 محرم کے جلوس نکلے، وہ لوگ الٹے پلٹے جو ہے نا الزام لگا کے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی چل. جب لوگوں کو اویئرنیس دی گئی، جب لوگوں نے دیکھا، تو دیکھیں آپ موسی بھائی، میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں کہ کون سے جو ہے نا مسلک کو چھوڑ کے کس اہل بیت کے در پہ آ گیا ہوں. یہ بالکل حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ در اہل بیت جناب زہرا سلام اللہ کا صدقہ ہے ہم لوگوں کو. اور یہ خاص طور پہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہوا ہے، یہ مجبور سیاستدان موسی بھائی، یہ 1947 سے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے، اور کسی مظلوم کی بھی کوئی حمایت نہیں کرتے یہ سیاستدان. یہ سب اپنی تجوریاں، اپنے محل، اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے بچانے کی خاطر یہ کیا وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یا کہ سعودی عرب کے حجاز مقدس. یقین مانیے کہ ہم عدالت ٹی وی کے اتنے شکر گزار ہیں کہ لوگوں کو اس سعودی عرب، اس آل سعود لانتیوں نے جو اپنا نام چینج کر کے اسلام کا جو حجاز مقدس ہے چینج کر کے رکھا ہے، یہ لوگوں کو ہدایت ٹی وی نے اویئرنیس دی کہ سعودی عرب کا بہترین قسم کا نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا. تو یہی جو حقیقت ہے، ہم ہدایت ٹی وی کے مشکور ہیں. اور خاص طور پہ موسی بھائی، پاکستان کے ملا جو بیٹھے ہیں، جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اور ہر مسجد پہ بیٹھ کے اور ممبر پہ بیٹھ کے اور بازاروں میں آ کے شیعوں کے کفر کے فتوے دیتے ہیں، خدا ان کے اوپر لعنت کرے. آج وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آج وہ آرمی کو کیوں نہیں اویئرنیس دیتے کہ آپ وہاں جا کے مظلوموں پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ اگر سائن بھی ہوئے، پیسہ بھی دیا، جو بھی ہوا، لیکن پاکستان کی آرمی تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے موسی بھائی، نہ کہ مظلوم مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اگر اتنی طاقت ہے آپ سیاستدانوں میں، اگر اتنا جذبہ ہے، تو چلے آپ کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑے، ہمارا کشمیر ہمیں آزاد کروا کے دے، فلسطینیوں کا حمایت کرے، اسرائیل کے خلاف آپ جنگ لڑے، اور جہاں جہاں بھی یہ دہشت گرد پھیلے ہوئے وہاں آپ جائیں نا مظلوم لوگوں کے ساتھ، جن کا اپنا ملک ہے، جن کی اپنی مٹی ہے، جن کی اپنی سیاست ہے، وہاں غریب لوگ اٹھے ہیں. یہ انقلاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. لیکن خدا لعنت کرے آل سعود کے اوپر. اور میرے بھائی نے کہا ہے کہ آل سعود کے بارے میں بہت اویئرنیس علماء کرام ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف جہاز بنایا ہوا ہے انہوں نے مکہ اور مدینہ کو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، خاص طور پہ آل رسول کی قبول کو انہوں نے مسمار کیا ہے. آج جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے موسی بھائی جاتے ہیں، مجھ پہ گزری ہے حج کرنے کے لیے. آپ مسجد نبی کے دروازے پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ مجھے 2 رکعت نوافل نماز پڑھ کے دکھائیں. میں خود پڑھ رہا تھا لاسٹ ڈے جب عمرہ کرنے گیا، تو میری ایک شوق تھا کہ میں سرکار کے روزے کے باہر کھڑا ہو کے سرکار کو کچھ عرض کروں، لیکن انہوں نے مجھے نماز پڑھتے میرا ہاتھ گھسیٹ کے باہر نکالا کہ باہر نکلو. تو خدا ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرے. یہ سب کے سب لٹیرے ہیں. یہ دہشت گرد وہاں سے چلے آ رہے تھے ابو سفیان کی نسل سے، اور اہل بیت سے دشمنی کرتے کرتے آج یہ مکہ اور مدینہ کے مالک نہیں مان بیٹھے. مالک تو ہمارا امام زمانہ ہے، وہ آئیں گے اور ان سے عذاب لیں گے، لیکن ان سے پہلے ہمارا جو فرض بنتا ہے، چاہے وہ زبان سے بنے، ہاتھ سے بنے، پیسے سے بنے، میڈیا سے بنے، جو بھی ہمارا فرض بنتا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس آل سعود آل جعود کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، چاہے ہماری موت بھی آ جائے. ہم اسی موت کو الحمدللہ خوشی سے قبول کریں گے جو محمد اور آل محمد کی در سے ملے ہمیں، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام سے ملے. جزاک مدد خدا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی. جی بالکل. تو ایک جملہ کہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کفر کے فتوے بٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے صرف آل سعود سرنگو ہو جائیں، پیسہ بند ہو جائے پاکستان میں جو دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے گا یہی وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کو بم سے اڑانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ وہاں بیٹھے ہوئے دھمالے نہ ڈال رہے ہو نا اور عرس نہ کروا رہے ہوں، تب کی بات ہے. اللہ ان کی رسی دراز کی تھی اور اب کھینچنے کا جو ہے بالکل بالکل اسی پہ. یہ کل تک پاکستان آرمی کو مردار، جی بالکل، فوجیوں کو شہید نہیں، مردار جو ہے وہ پاک فوج نہیں، ناپاک فوج، ٹھیک ہے. آج جب سے جیسے سعودیہ نے فوج مانگی چپ بیٹھے میں، اب نہیں بولتے. جی ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. آپ لوگوں کی کالز ابھی بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے، اور ابھی ہمیں فی الحال ایک وقفہ لینا ہے.